الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین و سامعات، پچھلے درس میں قبولیت اعمال میں اخلاص کا اثر، اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. مزید باتیں آج کے درس میں ملاحظہ کیجیے. قبولیت عمل کی دوسری شرط یعنی اخلاص ہے. اخلاص کی اہمیت و ضرورت پر بات کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. میرے عزیز ساتھیو، لفظ اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے اور اس میں کسی اور دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ کرے. دنیاوی مقاصد کئی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی سے اپنی تعریف سننے کی یا ملامت و مذمت سے بچنے کی خواہش ہو، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہو، یا جاہ و منصب اور مال و دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو. یعنی عبادت اور عمل صالح کے لیے اصل محرک بندے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہو، اس کے حکم پر عمل کر کے اس کا قرب اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنا ہو، اس کی مغفرت اور اجر و ثواب کی طلب ہو، اور اس کے عذاب کا خوف اور ڈر ہو، اور بندے کے دل میں دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کچھ بھی نہ ہو. حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بندہ جب عمل کرے تو اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے، اس پر وہ اس کے قریب ہے. لہذا جب بندہ اپنے عمل میں اس چیز کا استحضار کرتا ہے اور پھر اسی کیفیت کے ساتھ وہ اپنا عمل مکمل کرتا ہے تو وہ مخلص ہوتا ہے، کیونکہ اس کیفیت کا استحضار اسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا قصد کرنے سے روکتا ہے. دیکھیے جامع العلوم والحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح امام ابو عثمان سعید بن اسماعیل نیسابوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں کہ آپ محض اللہ رب العالمین کی رضا مندی ہی چاہتے ہیں اور اس کی
ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں اور عمل کے دوران آپ کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے تاکہ آپ کے دل سے ریاکاری چلا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو اس عمل کی توفیق دی ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل سے خود پسندی نکل جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں اور جلد بازی سے بچیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ۔ جس چیز میں نرمی اختیار کی جاتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ اس میں سختی برتی جاتی ہے، تو سختی اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ یاد رہے کہ جلد بازی نفسانی خواہش کی اتباع ہے اور نرمی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2594، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخت دل سے محفوظ رکھے اور نرم دل بنائے، نرمی کرنے والا بنائے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہوں تو آپ کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالی آپ کے عمل کو رد نہ کر دے اور اسے قبول نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ سورہ المومنون آیت نمبر 60۔ اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل کب کپاتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو شخص ان 4 چیزوں کو جمع کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اپنے عمل میں مخلص ہوگا۔ الجامع لشعب الایمان البیہقی 6475۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔